السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بھائیو، انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے قرآن کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب خوشخبری کون سی ہے؟ وہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات کے اوپر ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے یا پھر جو مسلمان بلوغت کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس پر اللہ کے احکام فرض ہو جاتے ہیں کہ وہ برائیوں سے بچے، نیک اعمال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جائیں اور توبہ بھی نہ کریں، پھر بھی اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا۔ بلکہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے اسی وقت رجوع کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو۔ اور صرف اللہ نے فرمایا کہ توبہ پر بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے جو تم گناہ کرتے تھے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیفیت بیان کر رہا ہے، ایک پکچر دکھا رہا ہے کہ جب بھی اہل جنت والوں کو رزق کی صورت میں کوئی پھل دیا جائے گا تو پھر اہل جنت کیا کہیں گے؟ وہ آگے بیان آیا ہے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس پھل سے ملتا جلتا ہوگا، اس کی مشابہت والا ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے ہے کہ انسان کی ایک فطرت اور نیچر ہے کہ جب بھی انسان کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسی چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی چیز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا جس چیز کو نہ اس نے کبھی دیکھا ہو نہ کبھی کھایا ہو، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں وہ اس پھل کو کھا کر اپنے سارے کا سارا ذائقہ نہ خراب کر دے۔ اور جنت میں اہل جنت کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے ساتھ کرے گا جن پھلوں کے ساتھ انسان دنیا میں بھی مانوس تھا، جیسے آم، کیلا، انار، انگور، سیب، ناشپاتی اور دوسرے فروٹ۔ تو اہل جنت جب ان پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو میں دنیا میں بھی ملا کرتا تھا، حالانکہ اس ذائقے میں اور دنیا والے جو پھل فروٹ ہیں اس ذائقے میں زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اہل جنت کو پھل یہی ملے گا، لیکن ہر وقت جب بھی ایک فروٹ کھائے گا اس کے بعد ایک آم کھائے گا اور دوسرا آم کھانے لگے گا
تو اس دوسرے آم کا ذائقہ سارے کا سارا تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں آپ ایک آم کھاتے ہیں تو دوسرا آم بھی کھاتے ہیں، وہی ذائقہ ہوتا ہے، تیسرا آم کھاتے ہیں تو انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ جنت میں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک آم کھائیں گے اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرا آم کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اہل جنت والوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، نوجوان حوریں ہوں گی، کمواریاں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، شرم و حیا کی پیکر ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جنہیں آج تک کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔ مشکات میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں، اور جنت کی عورت کے جو سر کا دوپٹہ بھی جو ہے نا وہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ سر یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بیان کی ہے، لیکن جو جنت میں ملے گا وہ اس سے کروڑوں اربوں گنا بڑھ کر ہوگا۔ اب جنت کی طرف وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت کی طرف مائل ہونے کا لالچ اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، ان چیزوں کا ذکر کر کے جو چیزیں انسانی نفس کو مائل کرتی ہیں۔ اب یہاں سے ذرا ایک بزرگ کی کہانی شریف بھی سن لیں۔ صوفیانہ عقیدہ رابعہ بصری، جسے آدھا کلندر بھی کہتے ہیں، اس کا جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، رابعہ بصری یہ کیا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے، اس پانی سے میں دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور جو دوسرے ہاتھ میں آگ تھی تو اس نے لوگوں نے پوچھا کہ اس آگ کا کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں، جنت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کہ جو لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ سر یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا صوفیہ کا عقیدہ، بزرگوں کا عقیدہ۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے قرآن کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ۔ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی اس بخشش اور جنت کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑو۔ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت کی لالچ دے رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو۔ اور رابعہ بصری کہتی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لے کر جاؤں اور اس جنت کو ختم کر دوں۔ دوسری دلیل سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے رات میں ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو جہنم کے عذاب کے ڈر سے اور جنت کی لالچ میں، جنت کی امید میں وہ پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جنت کی لالچ میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ رابعہ بصری کہتی ہے
کہ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرے، میں آگ لے جاؤں اور اس جنت کو ختم کر دوں، اس جنت کو پھونک ڈالوں۔ اب یہ بتائیں، یہ ہے قرآن کا عقیدہ، دوسری طرف ہے صوفیہ کا عقیدہ۔ تیسری دلیل جو سب سے بڑی دلیل ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً، جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں نے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل، قرآن، سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ عہد موجود ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا آئے مسلمانوں، تم نے جو کاروبار کیا ہے، تم نے جو اس پر تجارت کی ہے کہ جنت کے عوض اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ تم نے قربان کر دیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کے عوض جو تم کام کر رہے ہو، جنت کی لالچ میں جو تم کام کر رہے ہو، جنت کا جو تم نے کاروبار کیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تم میری عبادت کرو، اللہ کے احکام مانو۔ تو رابعہ بصری کہتی کہ جو کوئی جنت کی لالچ میں یہ کام کرے گا تو میں آگ لے کر جاؤں اور اس جنت کو پھونک ڈالوں، اس جنت کو ختم کر دوں۔ اب ایک طرف صوفیہ کا عقیدہ اور دوسری طرف قرآن کا عقیدہ، پبلک فیصلہ کرے کہ کس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تک یہ اپنے بزرگوں سے اعلان برات نہیں کرتے جو ان کے عقیدے ہیں، ان کتابوں سے رجوع نہیں کرتے کہ یہ کتابیں پرنٹنگ بند کر دو، یا پھر نیچے لکھے کہ یہ گستاخانہ عقیدے ہیں، یہ کفری عقیدے ہیں، یہ باطل عقیدے ہیں، تو پھر بھی ہم راضی ہیں ان کے اوپر۔ سر ہم کیوں نہ کہیں پھر قرآن کے عقیدے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے رابعہ بصری کا جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ تیشائی کوئی نہیں۔ سر ہم سب، آپ لوگ ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار۔ مشکات میں 2478 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے۔ دوسری حدیث مشکات میں 14 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ جس پر میں ہمیشگی کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اور پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے آپ نے کام بتائے ہیں میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، اگر وہ ان تمام باتوں پر قائم رہا۔ مشکات میں 897 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جسے میں عمل کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کے دل اور وہم میں کوئی خیال بھی گزرا ہے۔ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ سر یہ جو جنت میں کے بارے میں احادیث اور آیات ہیں یہ تو مختصر سی ہیں، اور جنت میں جب آپ جائیں گے تو اس کی زندگی کا جہاں اور ہوگا۔ سر جنت میں غم نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتی اور دوزخیوں کو بلایا جائے گا اور ان کے سامنے مینڈے کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر پکار دی جائے گی کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہو، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ دوزخیوں کے لیے غم ہو، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ ہزاروں موتیں مانگیں گے وہ، پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سر جنت میں سونا ہے، ریشم ہے، بیویاں ہیں، لیکن جنت میں پہنچنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ تو بابوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جنت ہماری جیب میں موجود ہے۔ مشکات میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جو کچھ میں نے جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ جا کر دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور وہاں پر جنت کو دیکھا اور واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کے بارے میں سن لے گا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب جا کر دیکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا اور واپس آئے تو فرمایا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جہنم کو جا کر دیکھو۔ جب اس نے جہنم کو دیکھا تو آ کر عرض کیا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی بھی جہنم کے بارے میں سنے گا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جہنم میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ جہنم شہوات سے گھیر دی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب جا کر جہنم کو دیکھو۔ تو جب اس نے جہنم کو دیکھا تو واپس آ کر عرض کی اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی جہنم میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ جب جہنم کی ارد گرد شہوات کھڑی کر دی جائیں، حرام کھانا ہو، حرام کھانے سے جہنم میں گرو گے، برے کام ہوں، زنا ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، بے گناہ الزام لگانا ہو،
बीवियों के हकूक पूरे ना करो, माँ बाप की बेअदबी करो, माँ बाप के हकूक पूरे ना करो, बुजुर्गों का अदब ना करो, हकूकुल इबाद पूरे ना करो, नमाज ना पढ़ो। जब ये तमाम चीजें जहन्नम के इर्द गिर्द खड़ी कर दी जाएं तो बचाओ कौन ऐसा शख्स है आजकल के दौर में जो बच सके, इल्ला माशाअल्लाह। मिशकात में 5614 नंबर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ अगर झांक भी ले तो जमीन व आसमान अपनी तमाम वुसअतों के साथ मुनव्वर हो जाए और खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और जन्नत की औरत के सर का दुपट्टा भी दुनिया और जो चीज इसमें मौजूद है उससे बढ़कर है। मिशकात में 5615 नंबर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि एक घोड़े पर सवार शख्स 100 साल उसके नीचे चलता रहे फिर भी वो उस मुसाफत को तय नहीं कर सकता। जो मैंने हक बात की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए और हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सलात बर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।